بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سر مجھے سوچنے کی بیماری ہے، اتنی زیادہ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر وقت میں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہی رہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے بات کر لے تو میں یہ بھی سوچتا ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے بات نہ بھی کرے تو بھی میں سوچتا ہی رہتا ہوں۔ آنے والے کل کے بارے میں سوچتا ہوں، جو گزر گیا ہے اور جو آج گزر رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوچتا ہوں۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب تک میں رات کو سوچ نہ لوں تو اب مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ سوچنے سے مجھے سکون بھی ملتا ہے اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا کوئی سلوشن ہے؟ جی ہاں، اس کا حل، اس کا سلوشن ہے۔ دوستو، ایک شخص حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا علی، مجھے سوچنے کی بیماری ہے، دن رات میں بہت زیادہ سوچتا رہتا ہوں۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتوں کو نہ سوچوں، لیکن یہ سب میرے اپنے بس میں نہیں ہے۔ میں اپنے دماغ پر قابو نہیں پا سکتا۔ جیسے ہی یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارا اس بیماری سے بھاگنا ہی تو تمہارے اس بیماری کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مائنڈ کو اس کائنات سے جوڑے رکھا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر انسان آج کی نہیں اپنے گزرے وقت کی یادیں سوچتے رہتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دماغ اس عادت کا عادی بن جاتا ہے۔ اے شخص، آج سے آپ کو اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہوگا، جب تک جیوں گا تب تک دن کا ایک مخصوص وقت عصر سے لے کر مغرب یعنی سورج غائب ہونے کے درمیان جو وقت ہے، اس میں ہر وہ بات سوچوں گا جو میرا دماغ مجھ کو سوچنے پر مجبور کرتا رہتا ہے۔ تو جب تمہارا دن گزرے اور تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ تو تم اپنے آپ کو یاد دلانا کہ میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت میں سوچوں گا، تو اس طرح تم سوچنے کے وقت کو کم کر دو گے۔ میرے دوست، اب میں آپ کو حقیقت پر مبنی ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، وہ ہر وقت دکھی رہتا، ٹینشن میں رہتا، اداس اپنے ماضی کے دکھوں میں الجھا رہتا تھا، یادوں میں ہر وقت بزی رہتا۔ کوئی خاص بات نہ بھی ہوتی تو بس کسی ایک بات کو مائنڈ میں لے کر پریشان رہتا تھا، اور کبھی اس سے کوئی غلطی ہوتی یا کوئی اس کو کچھ کہہ بھی دیتا تو وہ پھر اس بات کو سوچتا رہتا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا، اس نے مجھے ایسے کیوں کہا۔ یہ بات اس کے دماغ میں ہر وقت گھومتی رہتی تھی۔ وہ اپنی قسمت کو اور خود کو برا سمجھتا اور پھر اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اپنی اس بری عادت کی وجہ سے پھر وہ اپنے کام پر توجہ نہ دے پاتا، جس کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا کہ اس کو جاب سے نکال دیا جاتا۔ پھر ہر وقت وہ دماغی ٹینشن میں رہتا تھا۔ ایسے میں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب وہ کیا کریں۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر ایک دن اس کے دوست نے اس سے کہا کہ میری مان ساتھ والے گاؤں میں ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ بڑے سمجھدار بزرگ ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ بڑے بڑے دور سے ان کے پاس اپنی ٹینشن، سٹریس کا حل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ بھی ان کے پاس جاؤ اور اپنا یہ مسئلہ اس سے شیئر کرو، وہ تمہیں اس کا کوئی سلوشن ضرور بتائیں گے۔ وہ لڑکا اپنے دوست کے کہنے پر اس بزرگ کے پاس جاتا ہے اور اس کو اپنی ساری پرابلم بتا دیتا ہے کہ وہ اس طرح ایک ہی پرابلم کو لے کر بہت ٹینشن میں ہے اور پورا دن اس کے بارے میں سوچتا ہے، گزرے وقت کے دکھ پریشانیاں بھول نہیں پاتا، اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ لڑکی کی یہ بات سننے کے بعد وہ بزرگ اٹھے اور چپ چاپ اندر کمرے میں چلے گئے۔ اب وہ لڑکا حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے جو بزرگ مجھے کوئی جواب دیے بنا ادھر سے اٹھ کر ہی چلے گئے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ بزرگ جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پانی کا گلاس تھا۔ وہ بزرگ بیٹھنے کی بجائے کھڑے رہے تو لڑکا بھی ادب میں اٹھ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر بزرگ نے اس گلاس کو ہوا میں بلند کیا اور اس سامنے والے لڑکے سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ اس گلاس کا کتنا وزن ہوگا۔ لڑکے نے گلاس دیکھا اور بولا کہ بالکل ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن بہت کم ہی ہوگا۔ پھر بزرگ نے ایک سوال کیا کہ اگر اس گلاس کو 1 منٹ پکڑے رکھوں تو کیا ہوگا؟ تو لڑکے نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حیرت سے وہ بولا، اچھا اگر میں اس گلاس کو 1 گھنٹے تک اٹھائے رکھوں تو پھر کیا ہوگا؟ لڑکا تھوڑی دیر سوچتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ آپ کا بازو تھک جائے گا اور درد کرنے لگے گا۔ اچھا تو اگر میں اس گلاس کو پورا دن اٹھائے رکھوں تو پھر کیا ہوگا؟ بزرگ نے سوال کیا تو پھر وہ لڑکے نے جواب دیا کہ بازو شدت سے درد کرنے لگے گا، اکڑ جائے گا یا سن ہو جائے گا، فالج ہونے کا چانس بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو ہاسپٹل داخل کروانا پڑے گا۔ لڑکے نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ بزرگ نے کہا
कहा कि इस दौरान इस गिलास का वजन तो वही है, ज्यादा तो नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों होगा? बुजुर्ग ने पूछा। फिर लड़का सोचता रहता है और कहता है कि ज्यादा देर पकड़ कर रखने की वजह से। बुजुर्ग ने कहा, जितनी देर आप गिलास को पकड़ कर रखेंगे उतनी देर आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी, तो फिर इस तकलीफ से कैसे बच सकते हैं? ये बड़ा सिंपल है कि गिलास को रख दिया जाए। लड़के ने जवाब दिया। बुजुर्ग हंसने लगे और कहा, सही कहा तुमने, अब मेरी बात को गौर से सुनो। जिंदगी में परेशानियां भी इस गिलास की तरह तो होती हैं, फिर आप इनको थोड़ी देर तक दिमाग में रखें, इनके बारे में सोचें तो फिर तो कोई बात नहीं, और अगर कई घंटे इनको सोचते रहेंगे तो आपका सर दर्द करने लगेगा और फिर कोई काम करने को दिल नहीं करेगा, और अगर इनको और दिमाग में सवार करेंगे तो कई दिनों तक इनको सोचेंगे तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे। अगर तुम एक बात हर वक्त सोचोगे तो वो बात बिल्कुल इस गिलास की तरह तुम्हारी जिंदगी में दर्द बन जाएगी, जिंदगी को मुश्किल करती जाएगी। अपने गुजरे वक्त को रोते रोते अपने आज को बर्बाद मत करो, वक्त गुजरने के बाद फिर आप पछताओगे। तुम जिस तरह का इंसान गुजरे वक्त में बनना चाहते थे तो तुम आज से वैसा इंसान बनने की कोशिश करो और फिर दोबारा गुजरे वक्त की